السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا ٹاپک بہت ہی زبردست ہے۔ آج کے ویڈیو کے اندر ہم 3 سوال کور کرنے والے ہیں۔ نمبر 1، پورے قرآن کریم میں ٹوٹل کتنے سجدے تلاوت ہے؟ پورے قرآن میں ٹوٹل کتنے سجدے ہیں اور کہاں کہاں ہے، یعنی کس پارے کے اندر ہے، کس رکوع کے اندر ہے۔ نمبر 2، سجدہ کب کرنا ہے، کب ہم پر واجب ہوگا سجدہ۔ نمبر 3، سجدہ کیسے کرنا ہے اور کب کر سکتے ہیں۔ تو یہ 3 سوال آپ کے سامنے انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر کور ہونے والے ہیں، تو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا پڑے گا، تب جا کر آپ کو سمجھ میں آئیں گے یہ سوال۔ تو بغیر ٹائم کو ویسٹ کیے ویڈیو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لے اور بیل آئیکن کو بھی آل کر لے، تاکہ ہماری ہر نئی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہے۔ تو چلیے آج کا سب سے پہلا سوال ہے، پورے قرآن کریم میں ٹوٹل کتنے سجدے تلاوت ہے اور کہاں کہاں ہے؟ تو سب سے پہلا سوال اور اس کا جواب یہ ہے کہ پورے قرآن کریم میں ٹوٹل 14 سجدے ہیں، 14 سجدے ہیں، اور وہ کہاں کہاں ہے آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ جائے گا۔ سب سے پہلا پارہ نمبر 9 رکوع نمبر 14 کے اندر ہے۔ نمبر 2، 13واں پارہ اور 8ویں رکوع کے اندر ہے۔ سجدہ نمبر 3 جو ہے 14ویں پارے کے اندر 12ویں رکوع کے اندر ہے۔ سجدہ نمبر 4 جو ہے 15ویں پارے کے اندر 12ویں رکوع کے اندر ہے۔ سجدہ نمبر 5 جو ہے 16ویں پارے کا 7واں رکوع ہے۔ سجدہ نمبر 6 جو ہے 17ویں پارے کا 9واں رکوع ہے۔ سجدہ نمبر 7 19واں پارہ ہے اور 3را رکوع ہے۔ سجدہ نمبر 8 19ویں پارے کے اندر اور 17واں رکوع ہے۔ سجدہ نمبر 9 21واں پارہ اور 15واں رکوع۔ سجدہ نمبر 10 23واں پارہ اور 11واں رکوع۔ سجدہ نمبر 11 24واں پارہ اور 19واں رکوع۔ سجدہ نمبر 12 27واں پارہ اور 7واں رکوع، اور سجدہ نمبر 13 30واں پارہ 9واں رکوع۔ سجدہ نمبر 14 وہ بھی 30واں پارہ ہے اور 21واں رکوع ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور سجدہ قرآن کریم میں آتا ہے، 70ویں پارے کا لاسٹ صفحہ جو ہے اس کے اندر ہے، لیکن وہ سجدہ امام شافعی کے نزدیک ہے، یعنی شافعیہ کے نزدیک 15 سجدے ہے ٹوٹل، اور حنفیہ کے نزدیک 14 ہے۔ تو ہم بات کر رہے ہیں حنفیہ کی، تو اس کے اندر ٹوٹل 14 سجدے۔ میں آپ کو جگہ بھی میں نے آپ کو بتا دی کہاں کہاں پر ہے۔ اب سوال نمبر 2 جو ہے، سجدہ کب واجب ہوگا؟ یہ سوال آپ کے سامنے آ رہا ہوگا، سجدہ کب واجب ہوتا ہے ہم پر، کب کرنا ہے؟ تو جب بھی آپ قرآن کریم پڑھتے ہو اور سجدہ کی آیت جو مقام میں نے آپ کو بتایا، جس پارے کا جس رکوع، اگر پڑھتے پڑھتے وہ آپ نے آیت پڑھ لی تو آپ پر واجب ہو گیا سجدہ کرنا، آپ کو سجدہ کرنا پڑے گا، ورنہ گناہ ہوگا نہیں کروں گے تو یہ سوال نمبر 2 کا جواب تھا۔ اب ہے تیسرا سوال کہ سجدہ کیسے کرنا ہے اور کب کرنا ہے۔ تو سجدہ جو کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہم نماز کے اندر سجدہ کرتے اسی طرح سیم سجدہ تلاوت کا سجدہ ہے، لیکن آپ کو ہاتھ باندھنے نہیں ہے، تکبیر کہہ کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ نہیں باندھنے ہیں، بلکہ اللہ اکبر کہہ کے ڈائریکٹ آپ کو رکوع میں چلے جانا ہے، اور وہاں پر جو آپ 3 تسبیح پڑھتے ہو نماز کے اندر وہی تسبیح آپ کو پڑھنی ہے، اور واپس اللہ اکبر کہہ کر آپ کو کھڑے ہو جانا ہے۔ اگر آپ اس طرح سجدہ نہیں کرتے، کھڑے ہو کر سجدے میں جائے پھر واپس کھڑے ہونا، آپ بیٹھ کر بھی کر سکتے، لیکن افضل یعنی اچھا یہ کہ آپ کھڑے ہو جاوے، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جاوے اور پھر واپس کھڑے ہو جاوے۔ لیکن اگر آپ بیٹھے تلاوت کر رہے اور سجدے کی آیت پڑھی، پھر آپ ڈائریکٹ بیٹھے بیٹھے بھی اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جا کر واپس اللہ اکبر کر کے بیٹھ بھی سکتے ہیں، یہ بھی طریقہ صحیح ہے۔ اب یہ سجدہ آپ کو کب کرنا ہے؟ تو جب بھی آپ قرآن کریم میں آیت پڑھ لے تو افضل تو یہ ہے، اچھا تو یہ ہے کہ فوراً آیت پڑھی اور فوراً کر لیا اور واپس آ کر پھر سے قرآن پڑھنا شروع کر لیا۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں سارے سجدے جمع ہو کر آخر میں کر لوں تو یہ بھی صحیح ہے۔ اگر آپ نے ایک ساتھ بیٹھ کر 2 پارے یا 3 پارے پڑھ لیے اور اس کے بعد آپ نے چاہا کہ چلو پورا اب میں نے 2 پارے پڑھ لیے اور 2 پارے کے اندر میں نے 3 سجدے آئے یا پھر 2 سجدے آئے ہیں، تو آپ قرآن کریم بند کرنے کے بعد بھی وہ 2 سجدے یا 3 سجدے ایک ساتھ کر سکتے۔
اگر اس طرح نہ کر سکے تو پورا قرآن کریم گویا کہ آپ نے 15 دن کے اندر ختم کیا ہے، پھر مہینے کے اندر ختم کیا، اس کے بعد ایک ساتھ آپ 14 سجدے بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا طریقہ کہ پورے قرآن کریم میں ٹوٹل کتنے سجدے ہیں، کہاں کہاں ہے، سجدہ کب ہم پر واجب ہوگا، کیسے کرنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے اور کب کر سکتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا، تو پلیز ویڈیو کو آپ سے جتنا ہو سکے شیئر کریے اور اپنے بھائیوں تک پہنچائیے تاکہ وہ بھی اس کا نالج حاصل کر لے۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔